السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ آج کے دن سے نیا سبق شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سوال جواب بتا دیا تھا آپ کو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ میں اسلام۔ سندھ جو کبھی اپنے ملک بھارت کا حصہ تھا، آج کل پاکستان میں پڑتا ہے، تو سندھ میں اسلام کیسے آیا؟ بھارت میں جو اسلام آیا اسی واسطے، اسی ذریعے سے، اسی راستے سے آیا ہے، اس لیے سندھ میں اسلام کی کہانی شروع ہوتی ہے بھارت کی۔ سندھ میں اسلام کہتے انہی ایام میں جبکہ اسلام کی روشنی سے جنوبی ہند کے سواحل منور ہو رہے تھے۔ جنوبی ہند ہم نے بتایا تھا کہ تمل ناڈو، کیرل وغیرہ اس میں آتے ہیں، پانڈیچیری وغیرہ۔ تو جنوبی ہند کے سواحل منور ہو رہے تھے۔ مسلمان عرب سے پھیلتے پھیلتے ہندوستان کے مغربی سرحدوں تک پھیل چکے تھے۔ جی ہاں، جو آذربائیجان ہے، آرمینیا ہے، قزاقستان، تاجکستان وغیرہ ہے، ماوراء النہر جسے علاقہ بولتے ہیں ہم لوگ اسلامی تاریخ میں، یا سمرقند بخارا جسے ہم لوگ کہتے ہیں، کابل و قندھار بولتے ہیں جسے ہم لوگ، تو ہندوستان کے مغربی سرحدوں تک پھیل چکے تھے۔ پورا ایران اسلام سے مشرف ہو چکا تھا۔ جی، پورا ایران۔ اور یہ ایران میں جو ابھی آذربائیجان وغیرہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، تو یہ آذربائیجان وغیرہ ایران ہی میں تھا۔ ایران میں اسلام پھیل چکا تھا پورا۔ یہیں کے باشندے آگے بڑھ کر ہندوستان میں پہنچنے کی سوچ رہے تھے کہ 2-3 اسباب ایسے نکل آئے کہ انہیں ایک موقع ہاتھ آ گیا۔ اسباب کہتے ہیں، سب سے پہلا سبب پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 30 سال بعد اسلام کی سربراہ کاری بنو امیہ کے پاس چلی گئی۔ 30 سال تک خلفائے راشدین یا خلافت راشدہ کا نظام تھا، اس کے بعد خلافت چلی گئی بنو امیہ کے پاس۔ تو اسلام کی سربراہ کاری یعنی سرداری، حکومت بنو امیہ کے پاس چلی گئی۔ بنو امیہ کون تھے؟ بنو امیہ ایک خاندان ہے، قریشی کا ایک خاندان ہے، جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے لگتے ہیں۔ تو بنو امیہ کے پاس چلی گئی۔ آپ نے پڑھا ہوگا عبد مناف، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تو عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک نسل سے یہ بنو امیہ والے ہیں۔ تو اسلامی سلطنت کا مرکز کہاں ہو گیا؟ دمشق ہو گیا۔ یہ دمشق یا دمشق نہ پڑھیے گا، دمشق کا لفظ ہے یہ۔ اسلامی سلطنت کا مرکز دمشق ہو گیا۔ یہ کہاں پڑتا ہے آج کل؟ شام میں پڑتا ہے، شام، سوریہ جسے بولتے ہیں، سوریہ یا سیریا، سوریہ عربی میں، سیریا اردو میں اور انگریزی میں سیریا، اور شام بھی لکھا جاتا ہے اردو میں۔ تو اسلامی سلطنت کا مرکز کہاں ہو گیا؟ دمشق ہو گیا، شام۔ 73ویں سال جبکہ اموی خلفاء کو استحکام بھی نصیب ہو گیا۔ استحکام مطلب مضبوطی، لڑائی جھگڑوں سے چھٹی ملی، بغاوتوں سے چھٹی ملی، نجات ملی، اور باقاعدہ اطمینان کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔ تو 73واں سال مراد ہجرت کی 73واں سال، ٹھیک۔ 73ویں سال جبکہ اموی خلفاء کو استحکام بھی نصیب ہو گیا اور بحر ظلمات سے بحر ہند تک کے درمیانی ممالک مسلمانوں کے تحت آ گئے۔ جو بیچ کا جتنا پورا علاقہ تھا، آذربائیجان، آرمینیا، سمرقند، تاشقند، بخارا، سب، تو بحر ظلمات سے بحر ہند تک کے درمیانی ممالک مسلمانوں کے تحت آ گئے۔ تو بنو امیہ کے مخالفین کی ہمتیں پست ہو گئیں اور انہوں نے بغاوت کا مرکز ہند میں منتقل کر دیا۔ جو بنو امیہ کے مخالفین تھے، میں انشاءاللہ جواب کے اس میں حصے میں بتاؤں گا کہ کون لوگ تھے وہ۔ تو یہ مخالفین وہ وہاں سے بھاگ کر کے کہاں چلائے؟ بھارت چلائے، سندھ میں چلائے۔ انہوں نے بغاوت کا مرکز ہند میں منتقل کر دیا۔ سندھ کے مہاراجا نے باغیوں کو خاص طور پر مدد دینا شروع کیا۔ ہاں، یہ سرکشی، یہ بدتمیزی کی بجائے اس کے کہ باغیوں کو پکڑ کر کے ان کے حوالے کیا جائے، انہوں نے پشت پناہی شروع کر دی۔ تو سندھ کے مہاراجا نے باغیوں کو خاص طور پر مدد دینا شروع کر دیا۔ اس پر اموی سلطنت نے راجہ داہر سے ان باغیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ آج بھی ہوتا ہے کہ ہمارا مجرم ہے، ہمیں واپس کرو۔
مگر اس نے غالباً ان باغیوں کو واپس دینے سے انکار کر دیا۔ نمبر 2، دوسرا سبب کیا بنا؟ انہی دنوں کچھ عرب کشتیاں سرندیپ یعنی لنکا سے عراق جا رہی تھیں۔ اتفاق سے سندھ کے ساحل پر دیبل سے قریب بحری قزاقوں نے انہیں لوٹ لیا۔ بحری قزاق میں ڈاکو، جو سمندری ڈاکو تھے، انہوں نے لوٹ لیا۔ مال و اسباب کے ساتھ قزاق عرب مسافروں کو بھی پکڑ لے گئے۔ صرف مال نہیں لوٹا، مسافر جو تھے ان کو بھی گرفتار کر لے گئے۔ اچھا، ان مسافروں میں بعض عرب عورتیں بچے بھی تھے، جو تاجر تھے، تاجروں کے جو بچے تھے، بیوائیں تھیں، یتیم تھے یا ویسے ہی تھے، تو بچے بھی تھے۔ ان لوگوں نے حجاج کی دہائی دی، انہوں نے آواز لگا، جو عربوں کا دستور تھا اس زمانے میں کہ دہائی لگاتے تھے کہ وہ حجاج، کہ حجاج وہ متسمہ، آئے متسم، ہائے متسم، اس طرح سے لگاتے تھے اس زمانے میں۔ تو ان لوگوں نے حجاج کی دہائی دی، یا اور ہوا کر کے بولا جاتا ہے عربی زبان میں، ہم لوگ پڑھیں گے آگے۔ تو حجاج بن یوسف اموی حکومت کی طرف سے عراق کا گورنر تھا۔ عراق کا گورنر کون تھا؟ حجاج بن یوسف تھا۔ اسے جب کشتیوں کے لٹنے اور مسافروں کو پکڑے جانے کی اطلاع ملی تو اس نے اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک سے دیبل پر حملے کی اجازت لے لی، مانگ لی اجازت، کہ بھئی اس نے قید کر رکھا ہے۔ یہ مسلمانوں کی حمیت تھی، غیرت تھی کہ چند مسافروں کو غیر مسلموں کے قبضے میں ہونا برداشت نہیں کرتے تھے، کہ کوئی ان کو اغوا کر لے، کوئی انہیں پکڑ لے۔ آج کل کے بے غیرتوں کی طرح نہیں کہ جو خود ہی اٹھا کر حوالے کر دیتے ہیں دوسروں کے۔ تو اس نے اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک سے حملے کی اجازت لے لی۔ راجہ طاہر کو لکھا کہ وہ قزاقوں کو سزا دے، ڈاکوں کو سزا دے، اور مال و اسباب نیز مسافروں کو برآمد کر کے واپس بھیج دے۔ بھائی اس کی حکومت میں کام ہوا ہے، جرم ہوا ہے، تو اس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ ڈاکوؤں کو پکڑے اور جہاں پہ ہمارے مسافر ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، انہیں چھڑوائے اور چھڑا کر کے بھیج دے واپس۔ مگر راجہ طاہر نے جواب دیا کہ دیبل کے قزاقوں پر اس کا زور نہیں چلتا، زور نہیں چلا، یہ بے ایمانی تھی۔ اصل میں حقیقت یہ تھی کہ یہ ڈاکو سے خود اسی کے پالے ہوئے تھے، یہ ڈاکو خود اسی کے پالے ہوئے تھے، اور لوٹ لوٹ کر کے کچھ اپنا حصہ لیتے تھے اور باقی سرکار کو دیتے تھے۔ یہ ایک طرح سے سمجھے اس کی یہ باہری فوج تھی جو لوٹ مار مچاتی تھی، ڈکیتی کا کام کرتی تھی۔ تو کہہ دیا اس نے کہ قزاقوں پر، ڈاکوں پر اس کا زور نہیں چلتا۔ جیسے اس کے آدمی تھے تو کیسے ان کو گرفتار کرتا، کیسے ان کو چھوڑاتا اور کیسے ان سے مال چھینتا۔ تو حجاج نے قزاقوں کی سرکوبی کے لیے، یعنی مقابلے کے لیے، ایک مختصر سی فوج بھیجی جو ہار گئی۔ اور ہاری کیسے؟ راجہ طاہر کی فوج آئی تھی، یہ ڈاکوں سے مقابلہ نہیں ہوا تھا، اور فوج کا سردار مارا گیا۔ دوبارہ پھر حملہ کرایا حجاج نے، تو مقابلے میں راجہ طاہر کا بیٹا خود بہت بڑی فوج لے کر آ گیا۔ پہلے دوسری فوج بھیجی تھی، باقی بعد میں جب دوسری فوج آئی تو راجہ طاہر کے بیٹا خود ہی چلا گیا مقابلے کے لیے، اور اس مرتبہ بھی عربوں کو شکست ہوئی۔ دوبارہ پھر بیچارے ہار گئے، کیونکہ ان کا اندازہ تھا کہ چلو بھائی یہ کہتے ہیں کہ ڈاکو ہیں تو ڈاکو سے نپٹ لیں گے، تھوڑے سے ہوں گے، لیکن یہاں تو ایک باقاعدہ فوج سے مقابلہ ہو گیا، ایک حکومت سے مقابلہ ہو گیا، تو ہار گئے۔ وہ ڈاکو کو سمجھ کر آئے تھے، حکومت سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب راجہ طاہر کا بیٹا بھی آ گیا مقابلے کے لیے، تب محمد بن قاسم کا حملہ کرتے۔ اب حجاج نے بہت بڑے پیمانے پر لشکر کشی کی ٹھانی، اس کو سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ مقابلہ ڈاکوؤں سے نہیں ہے، یہ ڈاکو اس کے اپنے آدمی ہیں، اس کے اپنے فوجی ہیں جو ڈاکوں کی بھیس میں ڈکیتی ڈالتے ہیں۔ تو اب حجاج نے بہت بڑے پیمانے پر لشکر کشی کی ٹھانی۔ آج بھی یہی ہوتا سیاست میں، حکمراں طبقہ چوروں اور ڈاکوں کو پالتے ہیں، مافیا غنڈوں کو پالتی ہے، حکمراں طبقہ پالتا ہے۔ بڑے بڑے جرائم پیشہ حکومتی کے ماتحت ہوتے ہیں، حکومت یا دوسرے اپوزیشن سیاستدانوں کے۔
تو اس نے اپنے داماد، یہ غلط لکھا ہے، داماد نہیں تھا، یہ مشہور ہے داماد لیکن داماد نہیں تھا، اس نے اپنے داماد محمد بن قاسم کی سرکردگی میں ایک جرار فوج تمام ساز و سامان سے مسلح بھیجی۔ محمد بن قاسم کی عمر اس وقت صرف 16-17 سال کی تھی، یہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو محمد بن قاسم نہ تو حجاج بن یوسف کے داماد تھے، یہ ناول ہے، یہ افسانہ ہے، من گھڑت ہے، یہ ثابت نہیں ہے، لوگوں نے صرف افسانہ بنا لیا ناول نگاری کے طور پر۔ اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 17 سال نہیں تھی جو مشہور ہے تاریخ میں، بلکہ 27 سال تھی۔ 17 سال کی عمر میں یہ ایران کے گورنر بنائے گئے تھے، تو یہ تاریخ کا سب سے کم سن فاتح ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کی عمر سکندر سے 3 سال زیادہ اور نپولین سے 3 سال کم تھی۔ جو فرانس کا مشہور سپہ سالار بنا تھا نپولین، وہ 30 سال کی عمر میں سپہ سالار بنا، اور سکندر 24 سال کی عمر میں۔ ان کی عمر 27 سال تھی، دونوں کے بیچ میں 3 سال نپولین سے کم، سکندر سے 3 سال زیادہ۔ یہ موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کروں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کتاب غلط ہے، کہ عمر صرف 16-17 سال کی تھی، یہ تاریخ میں سے مشہور ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے، 27 سال کی عمر تھی۔ یہ اگر مجھے موقع ملے تو انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بیان کروں گا آپ کو تاریخ پیدائش کے ساتھ۔ تو یہ 17 سال کی عمر میں ایران کے گورنر بنائے گئے تھے۔ تو اس نے 712 عیسوی میں دیوبل پر حملہ کیا اور 6 ماہ کے محاصرے کے بعد اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد راجہ طاہر سے جنگ ہوئی۔ طاہر بھی نہایت جری اور بہادر تھا، جری مانے بھی بہادر ہوتا ہے، اور اس کی فوج بھی ہر قسم کے ساز و سامان سے آراستہ تھی۔ گھمسان کا رنگ پڑا، یعنی مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی گھمسان کی شدید۔ بالآخر راجہ مارا گیا اور محمد بن قاسم کو فتح نصیب ہوئی۔ تو آج کے دن بس نہیں، آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔